بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جس شخص نے میرے خوف کی وجہ سے نظروں کی حفاظت کی تو میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت اور مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ ایک پرسکون اور پرامن معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے افراد اخلاقی اعتبار سے اعلیٰ معیار رکھتے ہوں۔ اعلیٰ اخلاقی کردار کے حامل لوگ جب کسی معاشرے میں ہوتے ہیں تو وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور شریعت نے ایک مہذب اور پرامن معاشرے کے لیے اس کے افراد کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ فحاشی یہ معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور فحاشی کا آغاز نظر سے ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور خیالات پیدا ہوتے ہوتے پھر انسان سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ تو شریعت نے بالکل آغاز میں ہی نظروں پر پابندی عائد کر دی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ آپ مومنین کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں۔ اور خواتین کے بارے میں ارشاد ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومن خواتین کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں، کیونکہ جب انسان نگاہوں کو جھکائے رکھتا ہے اور جن چیزوں کو دیکھنے سے شریعت نے روکا ہے اس طرف نظر نہیں کرتا تو اس سے نظروں کی حفاظت ہوتی ہے اور دل برے خیالات سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔